السلام علیکم بچوں، کیسے طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم ایک نئے دن کے آغاز سے ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آئے ہیں، اور سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں کہ آج ہم سبجیکٹ آپ کو معلوم ہے معاشرتی علوم، سوشل اسٹڈی، معاشرتی سے مراد سوشل، علوم سے مراد اسٹڈیز، معاشرتی علوم۔ اب آپ کو ان چیزوں کی عادت ہو جانی چاہیے۔ کلاس پنجم 5th کلاس ابتدا کرتے ہیں، لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جو میرا آپ کا ہم سب کا کائنات کا خالق ہے، وہی ہمیں اٹھاتا ہے، وہی ہمیں جگاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی سارے کام کرواتا ہے۔ اس کے تصرف سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میری آپ کی جان اسی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور ہمارے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر ہمیں سرخ رو کرے، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، اور ان شیطانی کاموں سے دور رکھے جن کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو اور ساروں کو اور قیامت سے آنے والے لوگوں کو بچائے رکھے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سرخ رو کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرتی علوم باب نمبر 2، یعنی کہ چیپٹر نمبر 2۔ باب سے مراد چیپٹر کا نام ہے ذرائع ابلاغ۔ ذرائع ابلاغ سے مراد ہے مینز آف کمیونیکیشن، یعنی کہ ایسے ذرائع، ایسے ذریعے ابلاغ، یعنی کہ ایک دوسرے سے ملنے کے۔ اب فار ایگزامپل ہم پہلے فیس ٹو فیس کلاس میں ہوتے تھے موجود، اب یہ آپ کا میرا کیمرے کا جو ذریعہ بنا ہوا ہے، یہ لیکچر بھی اسی کے انڈر آتا ہے، اسی ڈسکشن میں آتا ہے، جو آگے چل کے میں اس کو مزید ایکسپلین کروں گا۔ ذرائع ابلاغ، ذرائع ابلاغ کی تعریف کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی دو یا دو سے زائد افراد آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کریں۔ اب وہ رابطہ فیس ٹو فیس بھی ہو سکتا ہے، کسی اور میڈیا کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، فون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، آپ آواز بھی سن سکتے ہیں اور تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی کو خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ تمام یہ ذرائع جن کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص سے رابطہ کرتا ہے، وہ تمام جو سورسز ہیں، وہ مینز ہیں، وہ سورسز ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ذرائع ابلاغ۔ اب ذرائع ابلاغ کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو گئی۔ ذرائع ابلاغ کی ڈیفینیشن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ذرائع ابلاغ کے میتھڈز کون کون سے ہیں، یعنی کہ وہ طریقے کون کون سے ہیں جن کی مدد سے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمارا معاشرتی نظام جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اکیلا تنہا شخص کبھی بھی کوئی معاشرہ نہیں کہلاتا۔ معاشرے کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 4 اگر آپ جا کے دوبارہ دیکھیں تو، اگر کہتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا تو وہ جا کے دیکھیں، اور اس میں ساری بات ہم نے کلیئر کی ہوئی ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں ذرائع ابلاغ کے طریقے، یعنی کہ وہ کون سے سورسز ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے میسج، پیغامات، ہم نے جو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی جو پیغام ہمیں بھیجا وہ کتاب کی صورت میں بھیجا، یعنی کہ ایک بک کی شکل میں بھیجا ہمیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور انہوں نے پیغامات بھیجے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، ابھی تک پیغامات آتے رہتے ہیں، اور نبوت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کے پیغام کو ہی آگے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دین کے پیغامات کے علاوہ دنیا کے پیغامات، ہم نے عام کمیونیکیشن کرنے کے، میں یہاں پہ موجود ہوں، مجھے گھر والے کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ تھرو مائی موبائل، یا کوئی اور چیز وہ یہاں کے لوکل فون پہ کر لیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا میتھڈ ہوگا جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ ابھی جس طرح میں اور آپ کیمرے کے ذریعے، یہ ہمارا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ وہ طریقے کون سے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا سارا؟ اب میں ذرائع ابلاغ کے طریقوں کی طرف آ رہا ہوں۔ موٹا موٹا مین جو ہے وہ ہے سب سے پہلے ماس میڈیا، یعنی کہ ماس میڈیا اور سوشل میڈیا۔ ماس میڈیا کیا ہے اور سوشل میڈیا کیا ہے؟ ماس میڈیا سے مراد ہے کہ ایسے تمام ذرائع جن کے ذریعے آپ پیغام پہنچا سکیں، یعنی کہ اخبارات اور رسائل کی توسط سے، ٹیلی ویژن و ریڈیو کی توسط سے،
کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے استعمال کرنے کی وجہ سے. یعنی کہ اس کی وجہ سے آپ جو اپنا پیغام ہے، معلومات ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں. اخبارات اور رسائل ایک وقت میں اپنے وقت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے. آہستہ آہستہ دوسرے میڈیاز نے، دوسرے طریقوں نے ان کی جگہ لے لی. اس کے بعد ٹیلی ویژن، سب سے پہلے ریڈیو چلتا تھا. ریڈیو میں صوتی لہریں ہوتی ہیں اور اس میں آپ پکچر نہیں دے سکتے لیکن آواز آپ سن سکتے ہیں. اس وقت آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میری شکل بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے ایکٹ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے سماعت میں میری وائس بھی سن سکتے ہیں. تو یہ ٹیلی ویژن وہ کام کرتا ہے اور ریڈیو میں صرف آواز سنائی جاتی ہے. اخبارات میں آپ کو پرنٹ ہوا ہوا پرنٹ میڈیا اور رسائل کے اندر آپ مختلف قصے، کہانیاں بھی، دونوں چیزوں میں آپ کچھ بھی پرنٹ کر کے بھیج دیں، وہ پیغام آپ دوسروں تک پہنچ جائے گا اور وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. لیکن اس کا جواب دینا وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، وہ ہمارا سوشل میڈیا میں آئے گا. تو اس میں کیا ہے، یہ دوبارہ میں نے آپ کو بتا دیا، اخبارات اور رسائل، ٹیلی ویژن اور ریڈیو، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ. اب اس میں ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو مختصر طور پہ کر کے میں اس کی توجہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ معلومات زیادہ سے زیادہ تک لوگوں کو پہنچایا جائے. یعنی کہ اس کا موٹیو کیا ہے، ہر ایک چیز کام کا ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے. نمبر 2، ماس میڈیا. میرے خیال میں سمجھ آ گیا. میں دوبارہ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ کو اس میں کوئی سوالات آتے ہیں، کوئی کویسچن ریز ہوتا ہے مائنڈ میں، تو فوری طور پہ کاپی پہ لکھیں. اور اگر آپ کو وہ لکھنے کے بعد نیچے ایک بار دی گئی ہے جس کے اندر آپ اپنا میسج دے سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کے میسج کا جواب دے سکیں. ٹھیک ہے، میس میڈیا. اس کے بعد نمبر 2 ہے سوشل میڈیا. اس سے زیادہ، بہت زیادہ کہتے ہیں لوگ واقف ہیں. سوشل میڈیا سے مراد ہے کہ یہ کمبینیشن ہے مختلف ایپلیکیشنز کا. کس کا؟ ایپلیکیشنز کا. آپ جس سے مختصر طور پہ کہتے ہیں ایپس. یعنی کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں فلاں ایپس ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. یعنی کہ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ایپ اویلیبل ان دا مارکیٹ، موجود ہیں جن کے ذریعے آپ کی کافی مشکلات کا حل نکل آتا ہے. آپ نے کوکنگ کرنی ہے تو کوکنگ سے ریلیٹڈ آپ کو ایپ مل جائے گا. آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ مل جائے گا. اب اس میں آگے کافی ایپس ہیں جو آٹومیٹکلی بھی برانڈڈ آپ کو انسٹالڈ ہوتے ہیں اور آپ نے خود بھی کرنے ہوتے ہیں. اس کا کیا ہے، آپس میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ سوشل میڈیا آپس میں سماجی روابط قائم ہوتے ہیں. اب روابط سے مراد ربط ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے میں ہمیں صرف انفارمیشن آ رہی تھی، ادھر سے انفارمیشن آ رہی تھی، ہم اس کو ریسیو کر رہے تھے اور اس کو پڑھ رہے تھے، انفارمیشن ہم نے لے لی. لیکن سوشل میڈیا میں فرق کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ راستہ وہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان میسیجز کا جواب دے سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو ابھی کہا کہ آپ کے نیچے بار موجود ہوگی تو یو کین کمیونیکیٹ ود اس، یو کین آسک اینی کویسچن ہیئر. تو کیا ہے کہ ایپلیکیشن، ایسے ایپلیکیشنز جن میں سماجی، ہم سماج میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، سماجی روابط یعنی کہ ریلیشن، آپس میں جو ربط ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، وہ قائم کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا کے اندر آتے کیا کیا ہیں آپ بخوبی واقف ہیں اور شاید ہم سے زیادہ آپ واقف ہوں گے کہ سب سے پہلے جو آتا ہے، ترتیب آپ جس طرح مرضی رکھ لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر 1 پہ ہے یوٹیوب. یوٹیوب سے دنیا جہان کی آپ کی انفارمیشن آپ تک آتی ہے اور نیچے کمنٹس بار میں آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں، اس کو لائک ان لائک بھی کر سکتے ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. یہ تو جملہ ہر ایک کے منہ پہ چڑھا ہوا ہے کہ پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ دبا دیجئے گا آل کر کے. میں وہ بات بتا رہا ہوں. یوٹیوب کا استعمال ایسے ہے. اس کے بعد واٹس ایپ. واٹس ایپ سے مراد کیا ہے کہ یہ بھی پیغام رسانی کا، آپس میں کمیونیکیشن کے. پہلے دور میں خط و کتابت ہوتی تھی اور اس سے بھی پہلے دور میں جب ذرائع ابلاغ بالکل سٹارٹ ہوئے تھے تو مختلف کبوتروں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا. ڈھول بجا کر بھی ایک دور میں، بادشاہوں کے دور میں، منادی کرائی جاتی تھی، پیغام پہنچایا جاتا تھا. تو کیا ہے،
آج کے دور کی بات ہم کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کون کون سے طریقے ہیں, کون کون سے سورسز ہیں جس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے, ٹویٹر بہت زیادہ ہے, اسکائپ, اسنیپ چیٹ اور مختلف بلاگ سے بھی آپ لوگ خود بناتے ہوں گے اور اس سے بخوبی آپ واقف ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو بک کی شکل میں مل جائیں گی, نوٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد مہیا کر دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ اب ہم جائیں گے ذرائع ابلاغ کے فائدے اور ذرائع ابلاغ کے نقصانات, جس کی وجہ سے آپ کو والدین سے بعض دفعہ شاباشی ملتی ہے اور ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ بھئی اس کے فائدے کیا ہیں, جس کی وجہ سے بچے کہتے ہیں یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے. بھئی مانتے ہیں آپ کے فائدے کی چیز ہے, لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں جو آپ کا خاص طور پہ والدین ان کووڈ کی حالات کے اندر جو ہے وہ والدین بھی بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس کے فائدے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی پڑھ لیتے ہیں. میں اب بک کی طرف جانا چاہوں گا اور وہاں پہ ریڈنگ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فائدے بھی کیا ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ اور اس کے نقصانات بھی کیا ہیں. تو چلتے ہیں ٹورڈز بک. جی بیٹا, اب ہم لیکچر کے بعد کتاب کی طرف آ گئے ہیں. کتاب کے اندر ہم نے ذرائع ابلاغ کے فوائد اور ذرائع ابلاغ کے نقصانات اب ہم نے پڑھنے ہیں. تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں, یعنی کہ ایڈوانٹیجز آف مینز آف کمیونیکیشن, کمیونیکیشن کے فوائد کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ذرائع ابلاغ کو. تو کیا ہمارے موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ان ذرائع کے بہت سے فوائد ہیں, جیسا کہ یہ تفریحی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تفریح ہمیں یعنی کہ انجوائمنٹ بہت زیادہ ملتی ہے. ٹیلی ویژن, ریڈیو, اخبارات اور موبائل کی مدد سے لوگ حالات حاضرہ سے آگاہ رہتے ہیں. انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے مختصر وقت میں معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے, جدید ذرائع ابلاغ کی مدد سے تعلیم, بینک, صحت, معیشت, کاروبار اور دیگر شعبوں سے متعلق معلومات آسانی سے حاصل ہوتی ہے. 4, یہ ذرائع عوامی مسائل کو نمایاں کر کے حکام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ تو ہو گئے اس کے فوائد. اب ہم اس کے نقصانات کی طرف بھی آ جاتے ہیں. ذرائع ابلاغ میں جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں, جیسا کہ ٹیلی ویژن, کمپیوٹر اور موبائل کے مسلسل اور بیجا استعمال, یعنی کہ زور دیا گیا بیجا استعمال. آپ نارمل استعمال کریں تو وہ فائدے میں ہیں, اور بیجا استعمال سے صحت پر منفی اثر پڑتا ہے, مثلا ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ, آنکھوں اور جلد کا متاثر ہونا وغیرہ. بچے اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی کی بجائے ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر پر کارٹون دیکھنے اور گیم کھیلنے پر ضائع کرتے ہیں. سوشل میڈیا ایپلیکیشنز کے استعمال سے باہمی بالمشافہ فیس ٹو فیس میل جول میں کمی واقع ہوئی ہے. جو فوائد سامنے ملاقات کرنے کے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے معاشرے میں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تحقیق, تجسس اور کتب کا مطالعے کی بجائے انٹرنیٹ کی فوری معلومات پر اکتفا کرتے ہیں. بعض اوقات کسی کے بارے میں بغیر تصدیق کیے باتیں کہہ دی جاتی ہیں. یہ تو بیٹا سارا ہو گیا اس کے فوائد و نقصانات. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کو سمجھیں, اس کو غور سے مطالعہ کریں اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں, تو یہ آپ کی زندگی کو بدل بھی سکتا ہے. بہت پازیٹیو آپ ایٹیچیوڈ اس میں شو کر سکتے ہیں اپنا. آپ اس کو ارننگ کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں, مختلف کام بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اسے پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں, نہ کہ اس سے نقصان آپ کو ہو. تو اب ہم دوبارہ بورڈ کی طرف چلتے ہیں. کچھ میں آپ کو گھر کا کام دوں گا تو آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے. چلیں بورڈ کی طرف. جی بیٹا, اب ہم نے لیکچر بھی دیکھ لیا, سن بھی لیا, سمجھ بھی لیا, اور آپ سے گزارش بھی کر دی کہ آپ نے اس سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ نیچے بار میں آپ نے لکھ دینے ہیں. ہم آپ کے جوابات جو ہیں وہ جلد از جلد آپ تک واپس پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس سارے سے ریلیٹڈ ہم نے نقصانات اور فوائد بھی دیکھ لیے. اب ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں کہ آپ لیکچر کو سنیں, سمجھیں, اس کو اپنے جذب کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. لیکچر اور کتاب کی مدد سے, اگر کتاب اویلیبل ہے تو
لیکچر اور کتاب کی مدد سے سبق کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اس سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان کو مکمل طور پہ آپ نے پوچھنا ہے اپنے اساتذہ کرام سے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو اس چیز کا فیڈ بیک دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔